سورہ قاریعہ کا تعارف۔ سورہ قاریعہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، جس میں ایک رکوع ہے، 11 آیاتیں ہیں۔ قاریعہ کا معنی ہے دل دہلا دینے والے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اس کو سورہ قاریعہ کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے، جس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قیامت کی دہشت اور سختی سے تمام لوگوں کے دل دہل جائیں گے، اور میدان قیامت میں لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بھنی ہوئی اون کے ریزوں کی طرح اڑیں گے۔ اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جس کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہوگا وہ تو جنت کی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا ترازو ہلکا پڑے گا تو اس کا ٹھکانہ شعلے مارتی آگ حاویہ ہوگا، جس میں انتہا کی سوزش اور تیزی ہو۔ سورہ قاریعہ کی اپنے سے ماقبل سورہ عادیات کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ عادیات کے آخر میں قیامت کے اوصاف بیان کیے گئے، اور سورہ قاریعہ میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعہ، دل دہلا دینے والی۔ مل قاریعہ، کیا ہے دل دہلا دینے والی؟ وما ادراک، اور تجھے کیا معلوم؟ مل قاریعہ، کیا ہے دل دہلا دینے والی؟ یوم یکون الناس، یوم جس دن، یکون ہوں گے، ناس و آدمی جس دن آدمی ہوں گے، کل فراش المبثوث، پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح، وتکون، اور ہو جائیں گے، جبال پہاڑ، وتکون الجبال، پہاڑ ہو جائیں گے، کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی روئی کی طرح، دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فاما من ثقلت موازینہ، فاما تو بہرحال، من وہ جو، ثقلت بھاری ہوں گے، موازینہ ہو اس کے ترازو، تو بہرحال وہ جس کے ترازو بھاری ہوں گے، فہوا تو وہ، فی عیشۃ راضیہ، وہ اچھی زندگی میں ہوگا، پسندیدہ زندگی میں ہوگا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں۔ واما، اور بہرحال، من خفت، وہ جو خفت ہلکے پڑیں گے، جن کی نیکیاں ہلکی پڑیں گی، موازینوں اس کے ترازو ہلکے پڑیں گے، فأمہ، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ، حاویہ ہوگا، اور وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، شعلے مارتی آگ ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ دل دہلا دینے والی ہے، وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ قاریعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ اس لیے یہ نام رکھا گیا کہ اس کی دہشت اور ہولناکی اور سختی سے تمام انسانوں کے دل دہل جائیں۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز کی وجہ سے قیامت کو قاریعہ کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ سور پھونکیں گے اس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی اس سور کی کہ تمام مخلوق مر جائے گی۔ وما ادراک ما القاریعہ، تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ علامہ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ قیامت کی ہولناکی، شدت اور دہشت کو ہماری طرف سے آنے والی وحی کے ذریعے ہی جان سکتے ہیں۔ تو یہاں وحی کے بغیر قیامت کی ہولناکی کے علم کی نفی ہے، نہ کہ مطلق علم کی نفی ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، یعنی جس طرح پروانے شعلے پر گرتے وقت منتشر ہوتے ہیں اور ان کے لیے کوئی ایک جہت معین نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک دوسرے کے خلاف جہت سے جاتا ہے، یہی حال قیامت کے دن مخلوق کا ہوگا۔ ایسا انتشار ہوگا کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو بالکل انہیں پروانوں کی طرح پھیلے ہوئے منتشر ہوں گے، اور ہر ایک دوسرے کے خلاف جہت کی طرف جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، سارے چلو ایک ہی طرف جا رہے ہیں، بکھرے ہوئے پتنگ کی طرح منتشر ہو۔
یاد رہے کہ اس آیت میں قبروں سے اٹھتے وقت مخلوق کے انتشار کو پروانوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، پھیلے ہوئے پروانوں کے ساتھ، جبکہ ان آیات میں یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا، ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، قبروں سے یوں نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ اب مخلوق کی کثرت کی وجہ سے انہیں پھیلی ہوئی ٹڈیوں سے تشبیہ دی گئی۔ اتنی مخلوق ہو، کیا کتنے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک مخلوق، پھر آگے ابھی تک جو ہے وہ لوگ ہیں 6-7 ارب لوگ ابھی ہیں، پھر اسی طرح آگے جو مخلوق قیامت تک آئے، یہ ساری مخلوق جو کہ اکٹھی ہوگی۔ فَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی مانند ہوں گے۔ یعنی دل دہلا دینے والی قیامت کی ہولناکی اور دہشت سے بلند و بالا اور مضبوط ترین پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے اور اٹھتے پھریں گے ہوا میں، جس طرح رنگ برنگی اون کے ریزے دھنتے وقت ہوا میں اڑتے ہیں۔ اس وقت کمزور انسان کا حال کیا ہوگا؟ یعنی مضبوط ترین چیز کا یہ حال ہوگا تو بندہ تو ویسے ہی کمزور ہے، اس کا حال کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو بہرحال اچھا حال کس کا ہوگا؟ جس کے ترازو بھاری ہوں گے، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ آج ہم جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، قیامت والے دن سکون میں ہوں گے، چین میں ہوں گے۔ اگر نیکیاں کم پڑ گئی پھر مسائل ہوں گے۔ دوبارہ جس کے ترازو بھاری ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کی زندگی وہاں اچھی ہوگی، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور حاویہ کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم حاویہ؟ وہ آگ ہے، بڑی سخت آگ ہے، شعلے مارتی آگ۔ قیامت کا حال ذکر کرنے کے بعد یہاں سے قیامت کے دن مخلوق کی 2 قسمیں بیان فرمائیں گی، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیات کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن حق کی پیروی کرنے کی وجہ سے جس کی نیکیوں کے ترازو بھاری ہوں گے اور اس کے وزندار نیک عمل زیادہ ہوں گے، وہ تو جنت کی پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ اور جس کی نیکیوں کے ترازو اس وجہ سے ہلکے پڑیں گے کہ وہ باطل کی پیروی کیا کرتا تھا، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ ایک شعلے مارتی آگ ہے جس میں انتہائی سوزش ہے، بہت تیزی ہے۔ یا اعمال کے وزن سے متعلق 2 اہم باتیں ذہن نشین رہے۔ اعمال کا وزن کیے جانے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن مومن کی نیکیاں اچھی صورت میں لا کر میزان پر رکھی جائیں گی، اگر وہ غالب ہوئی تو اس کے لیے جنت ہے، اور کافر کی برائیاں بدترین صورت میں لا کر میزان پر رکھی جائیں گی، اس کی تول ہلکی پڑے گی۔ کیونکہ کفار کے اعمال باطل ہیں، ان کا کچھ وزن نہیں ہے، تو انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن صرف مومنوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، تو جس مومن کی نیکیاں برائیوں پر غالب ہوئیں وہ جنت میں داخل ہوگا، جس کے گناہ نیکیوں پر غالب ہوئے وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور اپنے گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے، جنت میں داخل کر دے۔ جبکہ کفار کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، بس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ البتہ اس بارے میں تحقیق کی ہے کہ جن کافروں کو اللہ تعالیٰ جلد دوزخ میں ڈالنا چاہے گا انہیں اعمال کے وزن کے بغیر دوزخ میں ڈال دے گا، اور بقیہ کافروں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اسی طرح بعض مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کیے بغیر بے حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔ اتنے خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب کے ہوں گے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ بغیر حساب کی جنت میں داخل عطا، جس کے حساب ہو گیا نا وہ پھنس جائے گا۔ قیامت کے دن میزان قائم کیا جانا اور اعمال کا وزن ہونا یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے
تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے. کیونکہ اپنی جان کو خسارے میں ڈالنا یعنی گناہ کرنا جو ہے یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. اس لیے اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے خود کو بچانا چاہیے، ورنہ یہ اپنے اوپر ظلم، گناہ کے بدلے میں سزا ملے گی، اپنی جان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اس کے بعد سورہ تکاثر ہے، اس کا تعارف سن لیں. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع ہے، 8 آیتیں ہیں. تکاثر کا معنی ہے مال، اولاد اور خادموں کی کثرت، اس پر فخر کرنا. اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس وجہ سے اس کو سورت تکاثر کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ فرمایا، کیا تم میں کوئی روزانہ الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی یہ سورت پڑھنا اس ثواب میں 1000 آیتوں کے برابر ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورہ الہاکم التکاثر پڑھنے لگا ہوں، تو اسے سن کر جو رو پڑے گا وہ جنت میں جائے گا، اس کے لیے جنت ہے. آپ نے وہ سورت پڑھی، بعض صحابہ رو پڑے، بعض کو رونا نہیں آیا. جن کو رونا نہیں آیا تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ نے بڑی کوشش کی لیکن رونے پر قادر نہیں ہو سکے. حضور نے فرمایا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں. فرمایا، میں دوبارہ تمہارے سامنے وہ سورت پڑھتا ہوں، جو رو پڑے اس کے لیے جنت ہے، جسے رونا نہ آئے وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے. اس صورت کا مقصد مضمون یہ ہے کہ اس میں فقط دنیا کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی ضرورت بیان کی گئی اور آخرت کے لیے تیاری نہ کرنے پر تنبیہ کی گئی. اور اس صورت میں یہ مضامین بیان ہوئے. اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے لوگوں کو آخرت کی تیاری سے غافل کر دیا، اور یہ حرص ان کی دلوں میں رہی یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی. کیونکہ مال کی حرص ختم نہیں ہوتی. جب بندہ بغیر حساب کے کماتا جاتا ہے، لمٹ جس نے نہیں رکھی ہوتی کہ میرے ماہانہ اخراجات کتنے ہیں، کتنی آمدنی میں نے کرنی ہے تاکہ میرا نظام چلتا رہے، تو اس کا حساب نہیں ہوتا تو پھر وہ بس کمانے ہی میں لگا رہتا ہے. 1 کروڑ تو کہتا نہیں ہے، 2 کروڑ 3 کروڑ بڑھاتا جاتا ہے. وہ حسرت ختم نہیں ہوتی دل سے، اور اچانک موت آ جاتی ہے. تو اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے لوگوں کو آخرت کی تیاری سے غافل کر دیا. یہ بیان کیا گیا کہ نزا کے وقت زیادہ مال جمع کرنے کی حرص رکھنے والوں کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. جیسے موت کا فرشتہ سامنے اگر وہ نکلنے لگی اس وقت حقیقت سامنے آ جائے گی. دل میں اگر مال کی حسرت زیادہ ہے، دنیا کی محبت زیادہ ہے، مال کی محبت ہے، اور اگر وہ اس کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے کبھی محبت نہ رکھتے. مال کی دعا مانگنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے بڑھانے کی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق، لیکن یہ بھی دعا مانگنی چاہیے جیسے حضور داتا صاحب فرماتے ہیں، اے اللہ مال دے لیکن مال کی محبت نہ دے. مال ملے، خوب ملے، نیک کام کریں، حج عمرے کریں، لوگوں میں تقسیم کریں، لوگوں کی مدد کریں، نیک کاموں پہ خرچ کریں، لیکن ساتھ یہ بھی دعا کریں، اللہ دے صحیح لیکن محبت نہ دے مال. اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ مرنے کے بعد مال کی حرص رکھنے والے ضرور جہنم کو دیکھیں گے، اور قیامت کے دن لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک ایک نعمت کے بارے میں، ایک ایک سانس کے بارے میں سوال ہوگا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورہ تکاثر کے حوالے سے مقابل سورہ قاریہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قاریہ میں قیامت کی بعض ہولناکیاں بیان کی گئی، اور اس صورت میں جہنم کا مستحق ہونے کی وجہ سے، جہنم کا مستحق ہونے کی وجہ بیان کی گئی کہ لوگ دنیا میں مشغول ہو کر دین سے دور ہو جائیں گے اور گناہ کرنے لگیں گے، جس کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. باقی حالات ابھی ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ اتنے بزی ہو جاتے ہیں دنیا میں کہ فرائض و واجبات میں کوتاہی، نمازیں تک بھول جاتی ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اللہ رسول کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. الہاکم التکاثر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. ارشاد فرمایا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے اور اپنے مال اور اولاد پر فخر کرنے نے تمہیں اللہ کی عبادت سے غافل کر دیا.
اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کی حرص اور اس پر اولاد پر فخر کا اظہار کرنا یہ مذموم ہے، اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی اخروی سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس فلاں عہدہ ہے، میری اولاد زیادہ ہے، میری نفری زیادہ ہے، اس پہ فخر کرنا، تکبر کرنا درست نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جان لو کہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے، اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا ہے، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے، تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا بالکل بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے، اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ بس دھوکے کا سامان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے، اور سنو اور حکم مانو اور راہ خدا میں خرچ کرو، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا، اور جسے اس کے نفس کی لالچی پن سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ اے ابن آدم، تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا پھر صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، بس یہ تیرا مال ہے جو تو نے استعمال کر لیا، دنیا میں استعمال کیا، کھا پی لیا، پہن لیا، یا آگے بھیج دیا، صدقہ کر دیا، اپنے لیے آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر دی، بس یہ تیرا ہے، باقی تیرا نہیں۔ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں پچھلوں کے لیے، اپنا وہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کے لیے تو اس کے مال میں سے صرف 3 چیزیں ہیں۔ پہلی جو اس نے کھا کر فنا کر دیا، دوسرا جو اس نے پہن کر پوشیدہ کر دیا، تیسرا جو کسی کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے ماسوا جو کچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے، اور وہ اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ دیکھیے ہم اپنے ارد میں لوگ مال چھوڑ کے جا ہی رہے ہیں، دوسروں کے لیے جا رہے ہیں، اولاد کے لیے، پچھلی نسلوں کے لیے، محنت کوئی اور کرتا ہے، کھاتا کوئی اور۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ نہ ہو جائے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، پھر تم اس میں رغبت کر جاؤ جیسے وہ لوگ رغبت کر گئے، اور یہ تمہیں ہلاک کر دے جیسے انہیں ہلاک کر دیا۔ بس یہ ڈر ہے، تمہاری غریبی ہونے کا ڈر نہیں ہے، بس یہ ڈر ہے مال آ جائے گا تو پھر غافل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال و اسباب کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی، بلکہ اصل مالداری ہے دل کا غنی ہونا، یہ ہے اصل مالداری۔ خدا کی قسم مجھے تمہارے بارے میں محتاجی کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ تم کثرت مال کی ہوس میں مبتلا ہو جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ ان بکریوں کو اس سے زیادہ خراب نہیں کرتے جتنا مال اور عزت کی حرص انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو مال کی حرص اور ہوس سے محفوظ فرمائے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یعنی کثرت مال کی حرص تمہارے دل میں رہی یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی۔
اور تم قبر میں دفن ہو گئے۔ یاد رکھیں جس مال کی زیادہ ہونے کی حرص کی جاتی ہے اور جس اولاد پر فخر و غرور کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں جب تک جسم میں روح باقی ہے۔ جیسے ہی روح الگ ہوتی ہے، تن سے جدا ہوتی ہے، تو اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو وہ مال اور اولاد ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور قبر میں اس کے ساتھ نہ مال جاتا ہے نہ اولاد جاتی ہے، دفنا کے واپس آ جاتا ہے، قبر میں اس کا عمل جاتا ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ مال زیادہ ہونے کی حرص کرنے، اپنی اولاد پر فخر و غرور کرنے کی بجائے نیک اعمال کی کوشش کرے، جنہوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، جنہوں نے قبر میں ساتھ جانا ہے، جنہوں نے ساتھ چھوڑ جانا ہے، ہم ان کے لیے لگے ہوئے۔ جس چیز نے ساتھ جانا ہے اور ہمیں آگے راحت پہنچانی ہے، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ جو ہمارا بہترین ساتھی ہوگا، ہمارا دل بہلائے گا، ہمیں راحت پہنچائے گا، جنت تک پہنچائے گا، وہ ہے نیک اعمال۔ اس لیے نیک اعمال کی کوشش زیادہ کرنی چاہیے تاکہ یہ قبر کے بہترین ساتھی ہوں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 لوٹ آتی ہیں اور ایک ساتھ جاتی ہے، اہل خانہ، مال اور عمل۔ اہل خانہ اور مال یہ لوٹ آتے ہیں، عمل اس کے ساتھ باقی رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہوں، جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے، ایک سے کہے کہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ مطلب میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ جواب دے کہ میں اتنا کر سکتا ہوں، تمہاری تیمارداری کر دوں، تمہارا علاج کرا دوں، پیسہ خرچ کر دوں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجات اور ضروریات کو پورا کرو، پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے غسل دوں، کفن پہناؤں، لوگوں کے ساتھ مل کے جنازہ اٹھاؤں، کبھی میں کندھا دوں، کبھی کوئی اور شخص کندھا دے، تمہیں جب دفن کر چکے ہیں پھر میں واپس آ جاؤں، جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے میں تمہاری بھلائی بیان کروں، اچھا آدمی تھا، نیک انسان تھا۔ یہ بھائی دراصل اس شخص کے اہل و عیال ہے، یہی اہل و عیال یہی کچھ کرتے ہیں، علاج کرا دیا، تیمارداری کر دی، اس کا خیال رکھ دیا، فوت ہو گیا تو کفن پہنا دیا، اصال ثواب کا اہتمام کر دیا، سب کو کھانا دے دیا، دفنا کے واپس آ گئے۔ لوگ جو تعزیت کرتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں، اس کی تعریف کر دی، اچھا انسان تھا جو ہمارا یہ دنیا سے چلا گیا۔ بس اہل و عیال یہی کرتے ہیں، تو یہ بھائی جو ہے اس کا در حقیقت اس کے اہل و عیال۔ یہ فرمانے کے بعد حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ جو بھائی ہے، یہ جو اہل و عیال ہے، جس کا یہ کریکٹر بتایا گیا ہے، یہ کیسے؟ اس کی رسول اس میں تو کوئی بھلائی کی بات ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ اس کے بعد فرمایا، پھر وہ اپنے دوسرے بھائی سے کہے کہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ جواب میں کہے کہ میں اس وقت تک تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو، جو ہی تم دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے راستے جدا جدا، کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے، میں یہ دنیا میں رہ جاؤں گا۔ یہ بھائی جو ہے اصل میں اس کا مال ہے کہ مرتے ہی اس کا راستہ الگ ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ حضور نے مزید فرمایا، پھر وہ شخص اپنے تیسرے بھائی سے کہے یقیناً تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، تم نے میرے اہل و عیال کا، مال کا جواب بھی سن لیا، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہے میرے بھائی میں تو قبر میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں وحشت سے بچاؤں گا، جب حساب کا دن آئے گا میں تیرے میزان پر جا کے بیٹھ جاؤں گا، اس کو وزندار کر دوں گا، یہ اس کا عمل ہے۔ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو بہت اچھا دوست ہے۔ حضور نے فرمایا یہی حقیقت ہے، حقیقت ہی یہی ہے، تو پھر ہمیں نیک اعمال زیادہ کر دینے چاہیے، نیکیاں بنانی چاہیے، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن،
زبان کو ذکر و اذکار سے ہی تر رکھیں، نیک اعمال میں کثرت کریں، فرائض و واجبات کی پابندی تو کرنی کرنی، نفلی عبادات بھی زیادہ کریں، رمضان ہے، شیطان قید ہے، نیکیاں کرنا آسان ہے، تو اس میں ذرا زیادہ ٹریننگ پیریڈ، زیادہ ٹریننگ اچھی کر لینی چاہیے تاکہ پورا سال ٹھیک گزر سکے، نیکیوں کی عادت ہمیں پڑی رہے۔ کلا سوف تعلمون، ہاں اب جلد جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو پھر کیا کرتے، مال سے محبت نہ رکھتے، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے عین الیقین، یعنی ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں، ہاں اب نزا کے وقت کثرت مال کی حرص اور اولاد پر فخر و غرور کرنے کے برے نتیجے کو جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم قبروں میں جلد جان جاؤ گے، یقیناً اگر تم مال کی حرص کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال کی حرص میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوگے، بے شک تم مرنے کے بعد ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، جیسے صحت عطا فرمائی، اللہ نے فراغت عطا فرمائی تھی، اتنا ٹائم ہوتا ہے لوگوں کے پاس لیکن ضائع کرتے، قدر نہیں کرتے اس وقت، امن، عیش، مال وغیرہ جن سے تم دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے، ان کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا کہ کس کام میں خرچ کی یہ چیزیں، کیا شکر ادا کیا، ان نعمتوں کا شکر ترک کرنے پر انہیں عذاب کیا جائے۔ اس سورت کی آیت نمبر 8 سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے وہ نعمت جسمانی ہو، چاہے روحانی ہو، ضرورت کی ہو، عیش و راحت کی ہو، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے اور راحت کی نیند کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو میں تجھے سکون کی نیند دیتا تھا بغیر گولیاں کھائے، سکون کی نیند آ جاتی تھی، جس کا کیا شکر ادا کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم ہے، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سے کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمارے پاس تو صرف یہی 2 چیزیں ہیں، یعنی ہمارے پاس کھجور اور پانی اور ہے کچھ نہیں، ہم سے کیا پوچھا جائے گا، دشمن حاضر ہے، تلواریں ہمارے کندھوں پر ہے، ارشاد فرمایا قریب ایسا ہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نعمت کے بارے میں سوال لوگوں سے پوچھا جائے گا کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت نہیں دی تھی، کیا تمہیں ٹھنڈے پانی سے پیاس نہیں بجھائی تھی، سیراب نہیں کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ عمر کس چیز میں خرچ کی، جوانی کے بارے میں ایک الگ سوال ہوگا، جوانی کس کام میں گزاری، اور تیسرا اور چوتھا سوال اس کے مال کے بارے میں ہوگا کیسے کمایا اور پھر خرچ کام کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر پھر کتنا عمل کیا، یہ سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگا کرے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی، اور میں وہ کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔